وہ جو چور کو کتب بنانے والی بات ہے ظاہر ہے تصوف سے ہے۔ تصوف وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی اجازت سے فرماتے ہیں۔ یہ صرف نصیب ہی کی بات ہے یا اس صاحب تعلق سے درخواست و گزارش کی جا سکتی ہے؟ جس وقت ہم فاصلے کے باوجود سوچتے ہیں، مثلا میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوں، اس سوچنے سے اسے دعا کی شکل میں کچھ فیض پہنچتا ہے کیا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے علم اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ سارے سوال ایک ہی سوال ہے، انسان کے بارے میں ہے۔ عمل کتنا ہے، فکر کتنا ہے، عمل اور فکر میں نسبت کیا ہے، توبہ کیا ہے، کیا یہ علم کا حصہ ہے یا کوئی مافوق العلم چیز ہے، اور روحانی مرتبت کیا ہے، اور فکر اور توجہ کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہ ہیں سارے سوال۔ سوال ایک ہی بنتا ہے کہ اصل میں جو انسان ہے اس کا نام اگر انسان کی بجائے غوث رکھ دیا جائے تو اس کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ اگر انسانوں میں آپ کو ولی کہہ دیا جائے تو پھر آپ پر کون سا اثر پڑ جائے گا؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک نارمل انسان کو کوئی اہلیت کا مقام عطا کیا جائے؟ بات اصل میں بڑی آسان سی ہے۔ پہلے تو آپ کا سوال کہ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے متعلق جو انسان ہے اس پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے یہ ہیں کہ دور کی توجہ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ توجہ کی رینج کا تعلق فاصلے سے نہیں ہے، فاصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، جغرافیائی یعنی میلوں کے حساب سے، اور وقت کے فاصلے، صدیوں کے فاصلے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ فاصلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک زمان کا اور دوسرا مکان کا۔ اصل زمان و مکان کو اگر فاصلوں میں ناپو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلا جو آپ کا متعلق انسان امریکہ میں ہے، یہ فاصلہ مکان کا ہے، ڈسٹنس ہے، جغرافیے کا۔ جو آپ اکبر بادشاہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ تاریخ کا فاصلہ ہے۔ یہ دو فاصلے ہی ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان فاصلوں میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں۔ جس ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں اگر وہ جغرافیائی فاصلے میں موجود ہو تو یہ جغرافیائی فاصلہ ہے، اور اگر وہ ذات ہم نے تاریخ سے حاصل کی ہے تو یہ وقت کا فاصلہ ہے۔ پھر بھی وہ ذات توجہ کے ساتھ متعلق ہوگی۔ توجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پکارتے ہو کسی اسم کو یا حرف ندا کے ساتھ کوئی اسم گرامی پکارو تو وہ اسم گرامی اپنی ذات کے ساتھ اس زمانے میں موجود نہیں ہے، فریاد اس زمانے میں ہے۔ اول تو آپ سمجھیں کہ اس ذات کا فیض ہے کہ اس زمانے میں آپ اس کو پکار رہے ہیں، تو اس تعلق کو پکار بنایا گیا۔ انہوں نے یہ پکار خود عطا کی ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہوں تو جان لیں کہ جو حرف پہچان بغیر زبان پر آیا تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ عطا ہو گئی ہے۔ جب آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ نے کیسے پکارا اور یا علی علیہ السلام کہہ دیا؟ کیا آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ملے؟ نہیں، کوئی اشارہ نہیں، کہتا ہے اندر سے بات نکلی۔ جو اندر سے بات نکلی ہے یہ عطا ہوتی ہے۔ گویا کہ جو اسم آپ پکار رہے ہیں اس میں ذات میں توجہ کر کے آپ کو اس اسم کی آواز بلند کرنے کا حکم ہوا۔ جب آپ پکارتے ہیں تو وہ اسم اپنی ذات کو پکارتا ہے، پھر اس اسم کے مطابق وہ ذات ویسے ہی فیض دیتی ہے، تو دونوں کام ذات کے اپنے ہو گئے۔ یعنی اس ذات نے پہلے پکار دی اور پھر پکار پر لبیک کہا۔ تو اللہ کریم جب آپ کو اپنا نام پکارنے دے تو یہ دو باتیں یاد رکھو کہ پہلے نام دیا اور پھر نام لینے کے بعد جواب دیا، پھر احسان کر دیا۔ اللہ نے پہلے آپ کو دعا کا شعور دیا اور دعا کی ضرورت بن کر پھر دعا منظور بھی اس نے آپ ہی کرنی ہے۔ یہ جو اجازت ہے اس میں دونوں فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مرضی کے کسی بزرگ کو پکارتے ہیں تو تاریخ کا فاصلہ مکمل ہو جاتا ہے، درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ فریاد ایسی ہے جیسے آپ کسی زندہ انسان کو پکار رہے ہوں کہ جہاں پناہ، بادشاہ سلامت،
آپ ذات کو پکارتے ہو، حالانکہ درمیان میں فاصلہ جغرافیہ کا بھی ہے، تاریخ کا بھی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ توجہ حاصل کرنا یا توجہ دینا، اس کا تعلق صرف تعلق کے ساتھ ہے۔ جو ذات آپ سے متعلق ہے وہ چاہے تاریخ کے فاصلے میں ہو، چاہے جغرافیہ کے فاصلے میں ہو، وہ آپ سے متعلق رہے گی۔ اس لیے آپ اپنی پکار کو ضرور دیکھا کریں کہ یہ تاریخ کے فاصلے طے کر رہی ہے۔ اس میں ڈسٹنس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، اس میں صرف خلوص میٹر کرتا ہے۔ آپ کو آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پکارا ہے۔ ڈوب جانے کے جب آثار نظر آتے ہیں، کالی کملی میں وہ سرکار نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، توجہ سے، پکار سے، فریاد سے، خلوص سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ دور فار رہنے والے آپ کے اندر بصورت یاد رہتے ہیں اور کورسپونڈنگلی آپ سے یاد لیتے ہیں، آپ کو توجہ سے پکارتے ہیں اور مقابلے میں آپ سے توجہ میں پکار حاصل کرتے ہیں۔ لہذا فیصلہ یہ ہو گیا کہ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ تعلق چونکہ نیکی کا تعلق ہے اس لیے وہ پکار رہا ہے۔ آپ کو ضرورت کا احساس ہو رہا ہے کہ خالی پکار نہیں ہے بچہ، یہ خالی پکار نہیں ہے۔ بچہ ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے سلا تو نہیں دیتی، بلکہ اس بچے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پکار رہا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ کون سی پکار ہے، یعنی بچہ ماں کو پکار رہا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت دودھ کی پکار ہے یا اس وقت کسی اور ضرورت کی فریاد ہے۔ بچہ جب جوان ہو کر پکارتا ہے تو اور ضرورتوں کی فریاد کرتا ہے کہ دیکھو ہماری زندگی کے بارے میں کچھ غور و فکر کرو۔ گویا کہ پکار ندا اپنے اندر تمام ضروریات سمیٹتی ہے، اور جس کو پکارا جائے وہ ضروریات کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے یا جواب بن جاتا ہے۔ باقی رہ گیا سوال عمل کا۔ عمل اگر عمل کے ساتھ کورسپونڈنٹ نہ ہو، علم ہر چند کے علم سے متعلق ہو، وہ علم ویسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچی بات کر دی جائے تو ہر آدمی صاحب تاثیر نہیں بن جاتا۔ جھوٹا آدمی بھی وہی کہے گا، زیادہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ یہ واقعات ہیں، یہ تاریخ ہے، یہ جغرافیہ ہے، قرآن کریم کی شرح غلط نہیں کرے گا، ٹھیک ہی کرے گا، مگر اس کا باطن شاید اتنی صداقت میں نہ ہو، وہ صاحب تاثیر نہیں بنتا، اگرچہ یہ کلام تاثیر والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی اس بات، اس علم کے لیے ایک عمل درکار ہے۔ جس ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو وہ ذات کتاب سے کم مقدس نہیں ہے، اس ذات کا عمل بھی کلام مجید کی ایک آیت ہی سمجھو۔ اب یہ جو قرآن آپ بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کا ایک کورسپونڈنٹ عمل ہے جو اس کے علم کے ساتھ ہے۔ اگر وہ عمل آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ ہدایت بھی آپ کے لیے گمراہی کا سامان ہو۔ آپ صرف ایسا علم بیان کر رہے ہیں جس کا آپ نے عمل نہیں دیکھا۔ معاف کر دینا ایک علم ہے۔ علم کیا ہے؟ سب کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اس علم کا عمل انہوں نے جب معاف کیا تو برملا کہا کہ ہم درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، اور وہ جو حق بنتا تھا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ مقابلے میں جنگ کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا تم جانتے ہو، ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے مجھ سے پہلے کیا۔ آج کے دن تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے، میں یہ سلوک کروں گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ جو سلوک ہے سزا کے وقت معاف کرنے کا، تو وہ کر کے دکھایا کہ یوں معاف کیا جاتا ہے۔ اب جب تک یہ عمل آپ کی نگاہ میں نہ ہو، معاف کرنے کا علم آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ معاف کیسے کیا کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کو کیسے معاف کرتے؟ وہ تو میرے مقابلے میں کھڑا تھا، مقابلے میں جتنے کھڑے تھے انہوں نے سب کو معاف کیا، بلکہ مقابلے والے کو پہچاننا ہے کہ یہ جو دشمن ہے، صلاحیت والا ہے، دعا کی اسے مسلمان کر دیا جائے۔ یہ آدمی جو ہے خلاف اسلام ہے، اسے سیف اسلام بنانا ہے، سیف اللہ بنانا ہے۔ اب وہ جو خلاف اسلام ہے بہت جوہر والا ہے، جوہر آبدار ہے، اس کو سیف الاسلام بنانا ہے۔ گویا کہ مخالف کے اندر یا مخالف کے اندر جو
جینیس نظر آیا، اسلام میں لانے کی کوشش کی، معاف اتنا کیا کہ محبت کی اس سے کہ وہ آدمی جو دشمن ہونا چاہے وہ آدمی تو دوست ہونے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غلاموں کو درگزر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دن میں ایک غلام کی غلطی کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار تو ضرور معاف کرو۔ اس حد تک شفقت و شفیق معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، معاف کر کے دکھایا گیا ہے۔ جس چیز کا حکم کیا وہ کر کے دکھایا، یعنی کہ علم کا شاہد عمل دکھایا گیا۔ اگر آپ کے علم کا شاہد عمل نہ ہو تو وہ علم آپ کے لیے حجاب اکبر ہے، وہ علم بڑا حجاب ہے جس نے اپنا عمل نہ دیکھا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے۔ نفع سے کیا مراد ہے؟ جو عمل میں نہ آئے۔ تو خالی علم، عمل کے بغیر آپ فیصلہ کر لو، وہ علم جس کا عمل نہیں دیکھا، ایسے صاحب علم کا وہ علم حجاب ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا کہ ایسا علم جاہل گدھے پر کتابوں کا بوجھ ہے۔ گدھا جاہل رہنا چاہیے، اس پر کتابوں کا بوجھ ہے جو اس کے عمل میں نہیں آتا۔ اس لیے علم کو عمل بنانے کے لیے جو علم آپ نے ایکوائر کیا، اس آدمی کے پاس علم کو عمل بنانے کے ساتھ وابستگی عمل موجود ہے۔ ہر نصیحت کا ایک عمل موجود ہے، ہر علم کا عمل موجود ہے۔ کتاب العلم جو کتاب اللہ ہے، اس کا علم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ پہلے وہاں سے عمل ایکوائر کرو، پھر کلام اللہ سے علم لو۔ جب تک علم عمل کے تابع نہ ہو، علم علم نہیں رہتا، وہ علم ویسے نہیں رہتا جیسے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ علم علم نہیں رہتا جب تک عمل عمل کے تابع نہ ہو۔ علم جو آپ کے ریاکشن کی بولی ہے، یہ تو آپ ہر روز دیکھتے رہتے ہو کہ کسی نے ڈائیلاگ بولا ہے تو کسی کو وہ ڈائیلاگ تاثیر دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ جس نے تاثیر کے ساتھ بولا وہ تاثیر میں آ گئے، دل سے بولا تو دل تک بات آ گئی۔ اس بات کے ساتھ ایک عمل موجود ہے، اس لیے جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ منافق اگر گواہی بھی دے دے، کلمہ بھی پڑھ لے، اس کلمے کے بارے میں اللہ کریم گواہی دیتا ہے کہ یہ کلمہ بھی جھوٹا پڑھ رہا ہے۔ لہذا عمل عمل کے تابع ہو تو پھر وہ علم حاصل ہوتا ہے جو منفعت بخش ہے۔ پھر وہ آپ کو نسخہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں یوں کرنا ہے۔ عمل جو ہے مشاہدے میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے۔ ہر وقت ہر زمانے میں بہت سارے لوگ اللہ کے دین میں آئے جنہوں نے عمل دکھایا، اپنا عمل کر کے دکھایا۔ آج کل مشکل ہے کہ جتنے بھی دین کے احکام ہیں وہ کوئی عمل میں دکھائے۔ ایسے بھی ہزارہ لوگ ملیں گے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ولی کہاں ہے، مدت گزر گئی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، جبکہ میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے۔ بولے کیا کوئی بات خلاف شرع دیکھی ہے؟ بولا نہیں۔ فرمایا اتنی ہی کرامت ہے میری۔ ہر آدمی نے یہ بات دکھائی، سمجھائی، اپنے علم کو اپنے عمل تک رکھا یا اپنے عمل کو اپنے علم تک پہنچایا۔ علم زیادہ مل گیا تو اپنا عمل بھی زیادہ کیا، کس کو کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، اور یہ سب قرآن کریم کے مطابق کیا۔ قرآن میں آدھے سے زیادہ تو ارشادات ہی ہیں، کچھ بیانات ہیں پچھلی امتوں کے، آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس امت نے یہاں عمل کی غلطی کی، یہاں سزا نے اس کو آ لیا، یہاں یہ غلطی کی، کہنا نہیں مانا، یہاں یہ سزا آ گئی۔ پھر اللہ کریم کے ارشادات ہیں کہ ایسا کرو، ایسا نہ ہونا چاہیے، تم اس کو یوں کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات فرمائے ہیں، ان احکام کو آپ اگر عمل میں دیکھو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، یعنی کہ اس حکم کی افادیت کیا ہے اور کیا یہ حکم عمل میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ لوگوں میں یہ بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی مصروف زندگی میں 5 نمازیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ سائنس کا زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، ہر وقت نمازیں ہی نمازیں ہیں۔ آپ کو اسی سائنس کے دور میں بے شمار لوگ مل جائیں گے جو 5 وقت کی مکمل نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بے شمار مساجد مل جائیں گی جن میں آج بھی 5 وقت اذان اور نماز ہو رہی ہے۔ جہاں آپ کو نہ ہونے کی تاکید کی جاتی ہے وہاں آپ کو ہونے والے لوگ مل جائیں گے۔ اگر آپ نے عمل جاری رکھنا ہے تو اس عمل سے آپ کو منفعت مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے علم بعد میں ہے اور عمل پہلے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں
اور ادھر کوئی اور سلسلہ شروع کر دیں، اللہ سے کوئی اور بات کریں، دنیا سے کوئی اور بات کریں، اس طرح ہمارے اندر علم اور عمل کا تضاد پیدا ہو جائے گا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہی ولایت ہے، یہی شریعت ہے، یہی ولایت ہے کہ اپنے علم کو ولنگلی عمل کے تابع کرنا۔ جتنا تم ولنگلی علم کو عمل کے تابع کرو گے اتنے ہی تم درویش ہوتے جاؤ گے۔ شریعت کیا ہے؟ عمل ہے، حکم ہے، صرف علم نہیں ہے۔ حکم ہے کہ بڑھے چلو، درویش آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ حکم ہے تو یہی میری خوشی ہے۔ حکم کو خوشی بنانے والا درویش ہے، وہ حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ ہر آدمی حکومت کا حکم مانتا ہے مگر ہر آدمی حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ حکومت کا حکم کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے جو قانون بنا دیا اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دل سے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ناپسندیدگی کے عالم میں بھی اطاعت ہے، اور وہ حکومت کے لیے برا ہوگا یا پھر آپ کے لیے برا ہوگا، کسی ایک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دین یہ ہے کہ جو علم آپ نے ایکوائر کیا اس کا عمل آپ خوشی کے ساتھ یس کر دو، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔